بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرہ۔ کلاس نہم مضمون اسلامیات میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رفت ہوں۔ مجھے امید ہے تمام اسٹوڈنٹ نے حدیث نمبر 9 کو اپنی کاپی پہ بھی لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہم حدیث نمبر 10 کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس۔ خیر الناس تم میں سے بہترین انسان، من ینفع الناس جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ترجمہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو۔ تشریح۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ بہترین انسان بننے کا یہی طریقہ ہے اور اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور آخرت کا راز پوشیدہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ عظمت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے اور حقوق العباد گرفت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ نہ چاہے اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اسلام میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق چھوڑ رہا ہے تو وہ سچا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، اور ایک انسان اگر بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے اور اللہ کا حقوق چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی سچا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ حقوق اللہ پلس حقوق العباد دونوں کو جب ایک انسان پورا کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں ایک سچا مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن جو فرائض اس نے اپنے بندے کو سونپے ہیں اس کو کرنا جو ہے وہ لازم ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن کوئی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حقوق جو ہیں اس کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض لگائے ہیں، فرض اس کو سونپا ہے، اس کو کرنا اس کے ذمے لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ عباد لفظ عبد سے نکلا ہے اور عبد کا معنی ہے بندہ۔ حقوق حق کی جمع ہے یعنی بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو ایک بندے کے دوسرے بندے نے پورے کرنے ہیں۔ ایک انسان کا حق دوسرے کا فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ بندوں کے حقوق میں پڑوسی کا حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، حتیٰ کہ تمام انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، اور ایک انسان کے حقوق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے اور دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے ذمے وہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اس حدیث میں بہترین عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا عمل انتہائی خوبصورت اور پسندیدہ ہے۔ اس دنیا میں عزت و کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ حدیث کی زبان میں خیر الناس ہیں یعنی بہترین لوگ۔ یہی لوگ دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات سے ہمکنار ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، خوب بندگی اور عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا نہیں ہے تو ایسا شخص بہترین مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں
کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں اور نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بہتر شخص کون ہے؟ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اگر کوئی اس کا بھائی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کرے اور اپنے فائدے کے لیے کسی اور کا نقصان نہ کرے اور اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو مقدم رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ کوئی سوال کرنے والا، کوئی سائل اگر آپ کے دروازے پر آتا تھا تو آپ کبھی بھی اس کو خالی نہ لوٹاتے تھے۔ گھر میں جو کچھ ہوتا تھا آپ اس کو دے دیتے تھے۔ لوگوں کے کام اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ کسی کی بکری کا دودھ دو لینا، کسی معذور کا سودا سلف لا دینا اور اس قسم کے دوسرے کام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیتے تھے۔ غلاموں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیتے تھے اور خود بھی ان کا ہاتھ بٹا لیتے تھے، ان کے ساتھ کام کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت جو آپ راستے سے گزرا کرتے تھے اور وہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، ایک دفعہ آپ گزرے تو اس نے کوڑا نہ پھینکا۔ آپ نے کسی سے معلوم کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے گھر کا کام جو ہے وہ کر دیا تو وہ عورت اس بات سے بڑی متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا تعاون کرو، مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ ترجمہ: نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس امت کو بہترین امت اس لیے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جو ختم ہو گیا ہے اور نبیوں کا کام جو ہے وہ اس امت کو سونپ دیا ہے۔ اس امت کو نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا قرار دیا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد تو یہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے اس کو بچایا جائے، لیکن ایک انسان ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کی جائے؟ تو اپنے اس بھائی کی اس طرح مدد کی جائے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے، تو یہ اس کے ساتھ تعاون ہے۔ اللہ کی محبت: ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے۔ یعنی اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائے، کوئی مسلمان بھائی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو دور کرے، اس کے غم میں شریک ہونا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور دوسرا انسان جو کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے تو وہ دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی معذور کی مدد کرتے ہیں، اسے سودا سلف لا دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، کوئی مسلمان بھائی اگر مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے اور آپ کے مشکل سے مشکل کام اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے، ایسا سبب پیدا کرتا ہے کہ اور اس طرح راستہ کھولتا ہے کہ وہ آسانی سے آپ کے وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ کسان اگر کھیت بوتا ہے اور اگر اس سے کوئی پرندہ کھاتا ہے تو یہ بھی اس کسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔
راستے سے کانٹا ہٹانا یا کسی سے ہندہ پیشانی سے ملنا اگرچہ زیادہ مشکل عمل نہیں ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے صدقات میں گنا ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی آپ جب راستے سے گزرتے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ اگر مشکل عمل نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے اور لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اشعار: درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوق ہے، فرشتے جو تھے وہ اس کی اطاعت کے لیے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ذمے کچھ فرائض لگائے ہیں، کچھ فرائض اس کو سونپے ہیں جو اس کو کرنا لازم ہے، اور اس پر ایک انسان کا دوسرے انسان پر بہت بڑا حق رکھا ہے جو اس کے ذمے پورا کرنا لازم ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تیسرا ہمارے پاس شعر ہے: اپنے لیے تو جیتے ہیں سب، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے لیے جینا۔ یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو اسے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے کام آنا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ترین بندہ کہا ہے، اور یہی اس انسان کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ بچوں، یہاں آپ کی حدیث نمبر 10 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ شکریہ۔